الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله المجتبى وأصحابه الأعلى أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو اس روح پرور عظیم الشان تقریب میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ جو جلسہ دستار فضیلت اور عرس حضور تاج الحفاظ ہے. میری مراد فیض یافتہ حضور قبلہ شاہ جی پیر طریقت رہبر شریعت استاد الاساتذہ حضرت قبلہ حافظ محمد حیات چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے عرس مقدس کی اس عظیم محفل میں مجھے بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت آپ کے فیضان کو اور اس ادارے کی مرکزیت کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے. اللہ رب العزت اپنے جس بندے کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غافل یا کم علم یا قرآن پاک کے علم سے محروم نہیں فرماتا. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کوئی بھی کامل ولی ہو وہ قرآن سے بڑھ چڑھ کے پیار کرنے والا ہے. حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے اپنا پہلا وظیفہ زندگی کا کون سا کیا؟ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی تصدیق الاقرار میں اس واقعے کو لکھتے ہیں. حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی زندگی کا پہلا وظیفہ کون سا جو سب سے پہلے آپ نے کیا؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ اے بندے سن، میں نے اپنی زندگی کا جو سب سے پہلا وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کا کیا. پوچھا گیا جناب کتنی دیر وظیفہ کیا؟ فرمانے لگے بندے میں نے 1 2 3 4 دن وظیفہ نہیں کیا بلکہ 15 سال عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتا فجر کی اذان سے پہلے تک سارا قرآن پاک مکمل کرتا. پوچھا گیا جناب وظیفہ کس طرح کرتے؟ کہتے ہیں پہلے دن میں کھڑا ہوا دونوں ٹانگوں پر، میں نے قرآن پاک شروع کیا الحمد سے. ابھی 10 پارے مکمل ہوئے تو میرے نفس نے حملہ کیا کہ اے عبدالقادر تو کس لیے کھڑا ہے؟ تو بیٹھ آرام کر، سو، دنیاوی کام کر، تو کس لیے کھڑا ہے؟ تو میں نے اپنے نفس کو جواب دیا کہ پہلے تیرا پالا کسی اور سے پڑھتا تھا، اب اللہ کے بندے عبدالقادر سے پڑھا ہے، میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا تو یاد رکھے گا. پوچھا گیا جناب کس طرح سبق سنایا اسے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مٹانے کے لیے پہلے 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا پھر 1 ٹانگ پر کھڑا ہوا اور 1 ٹانگ پر کھڑے ہو کے 15 سال رب ذوالجلال کی عبادت کی. حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں 15 سال حضور غوث اعظم نے عشاء کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 ٹانگ پر، دیوار کا تھوڑا سا سہارا لے کر اپنے دائیں پاؤں پر کھڑے ہوتے اور 15 سال انہوں نے رب ذوالجلال کی
پھر عبادت کرتے کرتے پھر ایک وہ دن آیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ مقام ملا کہ تامامون شد من عند اللہ ھذا بقول قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. کہتے ہیں کہ مجھے یہ منصب رب الجلال کی بارگاہ سے ملا کہ اے عبد القادر تو نے میری اتنی عبادت کی کہ تیرا پروردگار تجھ پر راضی ہوا اور تیرا پروردگار یہ تجھے انعام دیتا ہے کہ اب تم اعلان کر دے کہ میں عبد القادر ہوں اور میرا قدم تمام دنیا کے ولیوں کی گردنوں پر. حضرت شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا دریافت کیا گیا کہ جناب آپ کا کون سا قدم ولیوں کی گردنوں پر، دائیں بائیں یا دونوں ہیں؟ تو تصدیق الاقرار میں شیخ محقق لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا میں نے اس ایک قدم جس کے اوپر کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قرآن مجید تلاوت کر کے اس کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے میرا وہی قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر لگا دیا. اور یہ مقام و مرتبہ کس لیے ملا؟ فقط قرآن مجید کی تلاوت سے ملا. یہ آپ خود فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات ہیں کہ مجھے یہ مقام رب ذوالجلال نے عطا کیا، تو یہ مقام فقط مجھے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی اس عبادت جو میں نے قرآن مجید کے ساتھ کی اس کے صلہ میں رب ذوالجلال نے میرا قدم سب سے اونچا کر دیا. آج ہم جس ہستی کے دربار میں حاضر ہیں، بلا شبہ اس ہستی نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے دین میں وقف کی. فارسی پنجابی کا کلام ہے پیر وارث شاہ کا کہ وارث شاہ او سدائی جیوندے جنہ کیتیاں نیک کمائی. اور وہ نیک کمائی کون سی؟ وہ نیک کمائی یہ کہ جس کو بھی اپنے پاس بٹھایا اس کے سینے میں رب ذوالجلال کا کلام محفوظ کر دیا. مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے اربع ثلاثہ. اس کے آغاز میں شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ صاحب کشف سے مراد کہ اس بندے نے تھوڑے سے وظیفے کیے، تھوڑی سی کڑیوں سے گزرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے چند پردوں کو ہٹا دیا. وہ قبر کے اوپر کھڑا ہوتا تو قبر کے اندر دیکھ لیتا کہ مردے پر کیا حال احوال گزر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ وہ بندہ لکھتا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جان سکتا، اور اپنے بندوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ صاحب کشف ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بندے کو کہتے ہو کہ وہ صاحب کشف ہو گیا تو جس کی وجہ سے تیرے اس بندے کو کلمہ نصیب ہوا اس کا ایمان بھی بول والا تھا. وہ صاحب کشف بندہ کھڑا ہوا قبر کے اوپر ہاتھ اٹھائے، توجہ فرمائے، ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا کرنے لگا تو ہاتھ نیچے کر لیے. ایک مجاور بیٹھا تھا اسے جا کے کہنے لگا یار تو قبروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، میں ہاتھ اٹھائے میں نے نیچے کر لیے تو نے دیکھا؟ کہتا ہے جی میں نے دیکھا. تو آپ نے ہاتھ نیچے کیوں کیے؟ تو وہ صاحب کشف بندہ کہنے لگا میں نے مردے کے اوپر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا تو اندر سے مردہ مجھے بولا. مردہ بول کر کہتا ہے کہ بندہ تو پاگل ہو گیا، تو نے فاتحہ پڑھنی ہے تو جا کسی مردے پہ پڑھ، میں تو اندر زندہ پڑا ہوں، مجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے رزق بھی آتا ہے، میں اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، تو نے فاتحہ پڑھنی ہے تو کسی مردے پہ پڑھ، میں تو اندر زندہ رہتا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ مجاور کہتا ہے کہ جناب یہ بندہ شہید ہوا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے یہ شہید ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھوڑا سا جہاد کر کے شہید ہونے والا اگر زندہ ہے تو جس حافظ محمد حیات صاحب نے ساری زندگی بچے کے دل میں قرآن پاک کی تعلیم کو اجاگر کیا، وہ کیسے قبر میں مردہ ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو یہ قبریں ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کی ہمہ وقت انوار و تجلیات کی برسات. پھر قبلہ شاہ جی سرکار کو دیکھیں، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے بڑا بلند و بالا رکھا.
شاہ جی کی وہ ہستی کے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی رب ذوالجلال کے دین کے لیے پیش کر دیا. پھر آپ کے لخت جگر نور نظر امام المناظرین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ الحاج الحافظ پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا یہ مقام و مرتبہ کہ آپ کے قدم مبارک سے ہی علم کا سمندر رہتا ہے. کسی نے اس میں غوطہ لگایا تو مفتی انصر بنا, کسی نے اس سے فائدہ اٹھایا تو عرفان القادری بنا, کسی کو اس سے فیض ملا تو استاذہ حافظ عبداللہ صاحب بنے. یہ مقام و مرتبہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کا. اور پھر قرآن سے ان کی محبت ایسی, قرآن ہر چیز کا جامع ہے. اگر کوئی بندہ قرآن سے دور ہٹا تو وہ حقیقت سے دور ہٹا, وہ شریعت سے دور ہٹا, وہ معرفت سے بھی دور ہٹ گیا. اگر ہر چیز کو سمانا چاہتے ہو اپنے سینے میں تو رب ذوالجلال کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرو. انہوں نے رب ذوالجلال کا قرآن نہ صرف اپنے سینوں میں محفوظ کیا بلکہ جو بھی پاس بیٹھا اس کو بھی قال قال رسول اللہ کا درس دیا. الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید اس کے سینے میں محفوظ کر دیا اور اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ اسے بنا. حافظ محمد حیات صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا یہ جامعہ پنڈی راما شریف کا جامعہ حسینیہ فخریہ گلستان پنڈی راما شریف یہ قائم ہوا میرے دادا جان قبلہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ سنت شریف. رستے میں آپ نے مجھے شاہ جی قبلہ کی کرامت سنائی. حافظ محمد حیات صاحب حاضر ہوئے قبلہ شاہ جی کے پاس. شاہ جی نے حکم دیا کہ جناب مدرسے کی تعمیر کریں, وہاں پر حافظ بنائیں, اللہ رب العزت کے دین کے خادم بنائیں, اللہ پاک بڑی رحمت اور برکتوں سے نوازے دے. حافظ صاحب نے عرض کی کہ شاہ جی ابھی تو مجھے ناظرہ نہیں پڑھنا آتا صحیح طرح, مجھے خود نہیں پڑھنا آتا, تو میں آگے حافظ کیسے بناؤں؟ شاہ جی نے فرمایا اے حیات, اے محمد حیات, وہاں بیٹھ کر طالب علموں کو اکٹھا کرنا تیرا کام ہے, تجھے بھی اور ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا حسین شاہ کا کام ہے. تجھے اور انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانا میرا کام ہے. اور یہ وہ آستانہ, اور پھر مجھے بھی اور ہمیں ہم سب کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس پیر کو مانتے ہیں کہ جس نے نہ تو جائیداد بنائی, نہ کوٹھی بنائی, نہ کوئی بینک بیلنس بنایا, جس جگہ پر اپنے قدم لگائے وہاں ہی مدرسہ بنایا. اگر وہ شہرہ روڈ پہنچے تو مسجد خاتون جنت بنائی, کنگنی والا پہنچے تو جامعہ رضویہ کا مدارس بنایا, پنڈی وہاں پہنچے پیر محل پہنچے تو دارالعلوم صاحب لولاک بنایا. یہاں پر اگر شاہ جی کے قدم لگے تو انہوں نے یہ جامعہ بنایا کہ جہاں سے 1 2 5 7 10 12 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد سے حافظ بنے, اور ہزاروں کی تعداد میں رب ذوالجلال کے دین متین کے خادم بنے, اور اپنے علاقوں میں جا کر یہی وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اس پیر کے, ہم اس استاد کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہمیشہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا ہے, اور ہم اس پیر اور اس استاد کے ماننے والے ہیں کہ جس کا عقیدہ بھی سچا ہے, جس کا ایمان بھی کھڑا ہے, اور وہ ہمیشہ استاد الاستاذہ حافظ محمد حیات صاحب کے دھن گاتا ہے کہ وہ یہ کہ جس کے مرکز انوار پر ہم حاضر ہیں, یہ وہ بندہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کا ایسا خاص کرم کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے طالب علم کو, ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں, ان کے مفہوم سنتے ہیں کہ والدین کو